بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سامعین، آج آپ کو چند باتیں بتانی ہے، وہ یہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب سورۃ فاتحہ کے اندر ایک عبارت ہے، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ ہم سے بار بار کروایا جا رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ بار بار ہم سے، آپ پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہی کروایا گیا، تیسری رکعت پڑھتے ہیں پھر یہ پکڑا، ہم سے بار بار تکرار کے ساتھ کروایا گیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ سنتوں میں، فرضوں میں، نفل میں یہ بار بار ہم سے تکرار کروایا گیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جب بارگاہ مصطفی کی باری آئی، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ صیغہ استعمال کرتے ہیں اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج۔ اب وہاں پر یہ کہا کہ اللہ تو درود بھیج، وہاں پر یہ لفظ استعمال نہیں کیا نحن نصلی کہ ہم درود پڑھتے ہیں، بلکہ کہا اے اللہ تو درود بھیج۔ اب نحن نصلی کے صیغے استعمال نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ہم درود پڑھتے ہیں، جس طرح عبادت کے میں کہا گیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور درود پاک کی باری میں یہ نہیں کہا کہ ہم درود پڑھتے ہیں بلکہ کہا کہ اللہ تو درود بھیج، تو ڈائریکٹ درود نہیں بھیجا، اس لیے کہ بارگاہ مصطفی میں مقام اور رفعت اور شان کو تم نہیں جانتے، تو اس لیے فرمایا کہ آپ ڈائریکٹ درود نہ بھیجیں بلکہ کہا کہ اللہ سے کہو کہ اللہ تو درود بھیج۔ اور مصطفیٰ کے مقام اور عظمت اور رفعت اور معرفت اور کیا مقام ہے، کیا بلندی ہے، کیا مقام ہے تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ذکر بلند کیا، تو اب نہیں معلوم کتنا بلند کیا۔ اس سے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، بارگاہ مصطفی کے مقام نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کہیں بید بھی نہ کر دینا، اور اگر بید بھی کر دی تو تمہارے اعمال حقارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ آگے فرمائے یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ آگے ہے تہبتا، اب تہبتا کے ساتھ ان آیا ہے، قاعدہ نحو کا یہ ہے، گرامر کا قاعدہ کہ جب مضارع کے صیغے پر ان داخل ہو تو اس کو مصدری معنی میں کر دیتا ہے۔ اب مصدری کے معنی میں کر دیتا ہے کہ تاکہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، تو اب معنی یہی ہوگا، کیونکہ مضارع کے معنی سے خالی ہو کر اب مصدر کے معنی میں کیا، تو مصدری معنی میں کرنے والا کون ہے؟ جب اس فعل مضارع پر ان داخل ہو تو مصدری معنی میں کر دیتا ہے۔ اب یہ تہبتا کا مادہ کیا؟ خا با تا، حابتا سے بنا، اور حابتا کا معنی کیا ہے؟ لغت کھول کے دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لے کر اس کو آگ لگا کے جو راکھ بن جائے اس کو حابتا کہتے ہیں۔ تو اب فرمائیں کہ جو بارگاہ مصطفی میں اگر کوئی واضح بلند کرے تو اس کے اعمالوں کو اللہ تعالیٰ خاک کر دیتا ہے، راکھ بنا دیتا ہے۔ تو اب وہ راکھ کر دی، اس میں تو واپسی کی صورت ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تمہارے اعمالوں کو غصب کر دیا، اور جو غصب کی صورت میں اس میں تو ظاہری بات ہے کوئی آپ سفارشی آ جائے تو واپسی کی صورت بنتی ہے، لیکن یہاں پر تو واپسی کی صورت نہیں بنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارگاہ مصطفی کا مقام ایسا ہے کہ وہاں پر اگر آواز بلند کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمالوں کو برباد اور حقارت کر دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ خود، اس لیے کہا کہ خود درود نہ پڑھنا، نحن نصلی کے صیغے ہم سے نہیں کروائے، جس طرح نماز میں کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو درود پاک میں یہ ہم سے نہیں کروایا گیا کہ ہم درود پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ سے کہا ہے اللہ تو درود بھیج، اس لیے کہ بارگاہ مصطفی کے مقام اور رفعت کو نہیں جانتے، تو کہیں وہ درود پڑھ کر کہیں مصطفیٰ کی بید بھی نہ کر دینا، اگر بید بھی کر دی تو تمہارے اعمال سارے حقارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ شعور بھی چھین لیتا ہے۔ فرمایا جو میرے یار کر رہی ہے میں اس سے شعور، ادراک بھی، فہم بھی چھین لیتا ہوں۔ تو یہ بارگاہ مصطفی ہے، یہاں پر تو ادب کے سانس بھی پھونک کر لینا پڑتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ وہ وجہ کائنات ہے، وہ جان کائنات ہے، وہ تخلیق کائنات ہے، یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی خاطر بنائی ہے۔ حضور کے مقام اور رفعت کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے فضل فرمائے، کرم فرمائے۔
اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. آخری بات اس کے بعد یاد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزانہ 1000 کی تعداد پہ درود شریف کا معمول بنا لیتا ہے، اپنی زندگی میں 1000 درود شریف کی تعداد کا معمول بنا لے، تو فرمایا مرنے سے پہلے اسے ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا کہ اس نے کہاں جانا ہے. تو وہ ٹھکانہ کیا؟ جنت. تو ہم ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں. تو آپ زندگی کے اندر اپنا معمول بنا لیں. آپ درود شریف چھوٹا پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھنا چاہتے ہیں تو درود ابراہیم پڑھ لیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھنا چاہتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، چھوٹا پڑھ لیں. 1000 کی تعداد پوری کرنی ہے. ابھی آپ صلی اللہ علی محمد درود شریف پڑھیں، ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح پڑھیں، 500 یہ تعداد ہو جائے گی، اور 500 رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں. اب صلی اللہ علیہ محمد چھوٹا سا درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے. یہ چھوٹا سا درود شریف پڑھ کے 1000 کی تعداد کا معمول بنا لیں. تو فرمایا کہ مرنے سے پہلے اسے ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا. تو اب اور فرمایا کہ قبر کی مٹی اس بندے کو نہیں کھاتی، اس شخص کو نہیں کھاتی جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اسے قبر کی مٹی بھی نہیں کھاتی ہے. تو اب اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے. اب دیکھیں نا، اب بھی اگر کوئی نہ سودا خریدے اور اب بھی کوئی نہ کرے تو پھر بدبختی ہے. کتنا کام ہے اور زیادہ لمبا چوڑا کام، مختصر سا معاملہ ہے، مختصر سا وقت لگتا ہے. اپنی زندگی کے اپنے روز مشغولیات سے وقت نکال کر 1000 کی تعداد میں درود شریف پڑھیں تو کتنی انوار و تجلیات، کتنی رحمتیں ہوں گی. آپ اس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. آپ اس کو معمول بنائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ اس پر کتنی برکتیں آپ خود محسوس کریں گے. اللہ کی رضا کے لیے اس کو شیئر کریں تاکہ جو بھی درود پاک کا معمول بنائے گا، درود شریف پڑھے گا، یہ آپ کے لیے میری توشہ جات بنے گا اور آپ کا نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا. نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا. جو بھی پڑھے گا، جو بھی سنے گا، جو بھی اس پر اس کی صلاح ہو جائے گی اور رائے راست پر آ جائے گا، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ حضور کے صدقے فضل فرمائے. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک